دوستو السلام علیکم، آپ لوگوں کا اسٹوڈنٹ اینڈ ہیلتھ گیلری میں استقبال ہے۔ آج میں آپ کو داستان کے کردار اور موضوعات کے سلسلے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو ایسے ویڈیو ملتے رہیں۔ تو چلتے ہیں دوستو اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ دوستو داستان کا تعلق عام طور سے بادشاہوں، شہزادوں اور طبقہ عمرہ سے ہوتا ہے، کیونکہ عام لوگ کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی کا سامان نہیں ہوتا، اس لیے داستانوں میں عام لوگ کا کردار بہت کم ہوتا ہے، جبکہ بادشاہوں، شہزادوں اور طبقہ عمرہ کی زندگی کے احوال کو جاننے میں لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں دلچسپی کے ہزاروں پہلو موجود ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی طبقہ بالا کو مرکزی کردار بنانے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ داستانوں کا کینوس وسیع ہو جاتا ہے۔ فوج، جنگ، دعوت اور جشن وغیرہ کے تفصیلی بیان کی بھی گنجائش نکل آتی ہے۔ داستان کا مرکزی کردار ایک مثالی انسان ہوتا ہے جو ہر طرح کی خوبیوں کا مجسمہ ہوتا ہے۔ شجاعت جو مردی میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے، وہ بہادر، حسین و جمیل، ہمدردانہ فطرت کا مالک، عاشق مزاج اور مہیر العقول کارنامے انجام دینے والا ہوتا ہے۔ اس کا کردار وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ارتقاء پذیر نہیں ہوتا، وہ بچپن سے آخری وقت تک یکساں صلاحیتوں کا مالک نظر آتا ہے۔ ہیرو کی مدد کے لیے بعض اوقات مافوق الفطرت طاقتیں بھی داستانوں میں ظاہر ہوتی ہیں، جو ایک طرف تو داستان پڑھنے والے قاری کی حیرت و دلچسپی میں اضافہ کرتی ہیں اور دوسری طرف مہیر العقول کارناموں کے لیے جواز بھی فراہم ہو جاتا ہے۔ یہ رہا داستان کا کردار، اور اب ہم آپ کو بتائیں گے داستان کے موضوع کے بارے میں۔ دوستو عام طور سے داستانیں حسن و محبت کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ حسن و محبت والے داستان کو لوگ پڑھنا اور سننا زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان موضوعات میں عام لوگ کی دلچسپی اور تسکین ذوق کا سامان فراوانی کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام داستانوں میں رومان کا دلکش جہاں آباد ہوتا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر گیان چند نے کہا ہے کہ عشق داستان کے بدن میں لہو کی جگہ ہے، جس کے بغیر ڈھانچہ تن بے جان رہ جائے گا۔ تو دوستو ہم ملیں گے اب اپنی اگلی ٹاپک کے ساتھ، لیکن جاتے جاتے ایک بار اور گزارش ہے کہ لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔